جو اب میں خطرناک چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ملک کا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دو خاندان 30 سال سے بیٹھے ہوئے تھے اور اس سے پہلے ملٹری ڈکٹیٹرز تھے, 60 کی دہائی کے بعد کبھی کسی پاکستان کی حکومت نے زور نہیں لگایا ایکسپورٹس بڑھانے میں. جب تک آپ ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے ڈالرز ملک میں کیسے آئیں گے؟ نون لیگ کے پچھلے 5 سال میں ایکسپورٹس زیرو بڑھی ہیں, 5 سالوں میں ان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھی. تو جب ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی, مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ ملک کی دولت میں کیسے اضافہ ہوگا. کیسے ایشیا ٹائیگر بنا دیں گے تو لاہور کو پیرس میں بنا دیں گے. جب تک آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی وہ ملک کبھی بھی وہ ترقی نہیں کر سکتا, اس کی دولت میں اضافہ نہیں ہو سکتا. چائنا جو آج ایک اکنامک سپر پاور ہے, انہوں نے اپنی ایکسپورٹس, آج ان کی پتہ نہیں 2000 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں. ہماری آج ایکسپورٹ جب ہمیں ملا تھا پاکستان تو 24 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس تھی 22 کروڑ پاکستانیوں کی, اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس کو لے گئے 33 ارب ڈالر پہ, کیونکہ وہ بھی بڑا زور لگا کے, کیونکہ کرونا تھا, کرونا کی وجہ سے دنیا بند ہوئی تھی, 2 سال تو چائنا بند رہا ہے, تو اس کے باوجود ہم 33 ارب ڈالر. تو ایکسپورٹس کے اوپر کبھی کسی نے زور لگایا نہیں. تو آج پاکستان کے اندر جو خوفناک بات کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی ہے. جو ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی اور جو ریکارڈ پہ پہنچی تھی, اور ہمارا خیال تھا کہ اگر ہم رہتے تو وہ 38 ارب ڈالر پہ پہنچ جانی تھی, وہ اب ہر مہینے 18% ایکسپورٹس پاکستان کی گر رہی ہیں. تو بجائے دولت میں اضافہ ہونے کے وہ نیچے آ رہا ہے. جو ہماری ریمیٹنسز ہیں, جو ہمارا جو اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں, ایک تو ان کو اعتماد نہیں ہے اس حکومت پہ, دوسرا اور وہ ہے کہ ہمارا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جس میں اوورسیز پاکستانی پیسے بھیج, وہ کم ہونے شروع ہو گئے ہیں. پاکستانیز نے اپنا پیسہ نکالنا شروع کر دیا اوورسیز پاکستانی نے. اور دوسرا کہ جب اتنا بڑا فرق آ جائے آفیشل ڈالر کی ریٹ میں اور مارکیٹ ریٹ میں, تو وہ تو ایک دم سیدھا ہی اس کا فرق پڑے گا ریمیٹنسز میں. تو جب ڈالر ہمارے ملک میں کم آنے شروع ہو جائیں تو اس سے سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ اب ہم اپنے قرضوں کی قسطیں کیسے ادا کریں گے. اگر ہم جو کوشش پوری پالیسی تھی کہ ڈالرز ہمارے بڑھیں, ریمیٹنسز بھی آئیں اور ایکسپورٹس ہماری بڑھیں جو بڑھ رہی تھی, اور پھر ہماری کوشش یہ تھی کہ آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھائیں جو 75% ہم نے بڑھائی تھی, جو فیوچر ٹیکنالوجی کا ہے. اور اس کے علاوہ جو انویسٹمنٹ لے کے آنی تھی, جو ہم نے اسپیشل اکنامک زونز بنائے ہوئے تھے جدھر سے ہم نے انویسٹمنٹ لے کے آنی تھی, اور چائنا سے ہماری بڑی آگے بات چل چکی تھی, بدقسمتی سے چائنا نے 2 سال پھر سے بند ہو گیا چائنا. تو چائنا آنا جانا ہی ناممکن ہو گیا, ان کی جو کوارنٹین لاز ایسے تھے. تو جو ہم نے ان سے اپنی اسپیشل اکنامک زونز میں انویسٹمنٹ کروانی تھی, اس نے بھی ہمارے ڈالر کی انٹیک بڑھانی تھی. تو اب نہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ایکسپورٹس ہماری نیچے جا رہی ہیں, ریمیٹنسز ہماری نیچے جا رہی ہیں, ڈالرز ہمارے کم ہو رہے ہیں, قرضے ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں. تو کس نے ادا کرنی ہے؟ آج جدھر پاکستان کھڑا ہے ہم اپنی کیسے قسطیں ادا کریں گے؟ اور یہ میں پھر سے اسی پہ آ گیا ہوں کہ مجھے آج کیوں خطرہ ہے, کیوں ہماری طرح کے لوگوں کو خطرہ ہے اور فکر پڑی ہوئی ہے, اور کیوں ان کو نہیں فکر. میں سب سے پوچھتا ہوں, اپنی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتا ہوں, اپنے ہر طبقے کے پاکستانی سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو فکر نہیں ہے کہ آپ پاکستان کدھر جا رہے ہیں؟ میں جب الیکشنز کی بات کرتا ہوں, میں الیکشنز کی اپنی ذات کے لیے نہیں بات کر رہا, میں تحریک انصاف کے لیے نہیں بات کر رہا. تحریک انصاف نے تو جب بھی الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ, جس طرح کی پبلک سپورٹ ہے آج پی ٹی آئی کی, پاکستان کی تاریخ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں تھی. چاروں صوبوں میں پارٹی پھیلی ہوئی, باقی تو 2 پارٹیز رہ گئی ہیں, چھوٹی چھوٹی پارٹیز صوبائی پارٹیز بن گئی ہیں. تو انہوں نے تو جب بھی الیکشن ہو ہم نے جیتنا ہے. تو ہمیں یہ نہیں فکر کہ اگر الیکشن ٹائم پہ ہوں گے تو ہمیں کوئی فرق پڑ جائے گا. مجھے خوف آ رہا ہے کہ جتنی دیر اب یہ گورنمنٹ چلے گی, اس ملک کا جو معاشی بحران ہے وہ بڑھتا جائے گا. اور وہ کیوں بڑھے گا؟ کیونکہ جب تک ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی,
سیاسی طور پہ ملک میں استحکام نہیں آتا تو معاشی طور پہ تو استحکام آ ہی نہیں سکتا. ساری دنیا کی کامن سینس ہے کہ معیشت تب ترقی کرتی ہے جب سرٹنٹی ہوتی ہے, جب استحکام ہوتا ہے. میں اگر آج بزنس مین ہوں, میں آج ایک انویسٹر ہوں, میں تو تب پیسہ لگاؤں گا جب مجھے پتا چلے گا کہ یہ 4-5 سال کی حکومت چل رہی ہے, اور میرا آج اگر پیسہ لگاؤں گا تو 2-3 سال کے بعد جب مجھے اس کا نفع آنا شروع ہوگا. مجھے جب یہی نہیں پتا کہ 6 مہینے میں کیا ہوگا اور اگلے 8 مہینے میں کیا ہوگا, کون پیسہ لگانے لگا؟